ویلکم ٹو کریئر آن لائن. اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بہت ہی اہم ایشو ریز کیا تھا اور وہ ایشو تھا ڈفرینس آف ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بٹوین دا پبلک اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر. ہم نے بہت ساری باتیں اسٹیبلش کی, بہت لمبی گفتگو کی. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ ہائر ایجوکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہو. اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی اسٹیبلش کی کہ ہمارے ملک میں ہائر ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ کسی بھی لحاظ سے سیٹسفیکٹری یا تسلی بخش نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہمارے وہی گیسٹ موجود ہیں جو پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ موجود تھے. تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب, ان کے ساتھ ہیں مسز مہتاب راشدی, ڈاکٹر امین الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے, اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہماری آڈینس. اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں, چل کے دیکھتے ہیں ایک پیکج. تعلیم کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, خاص طور پر ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں دی جانے والی تعلیم طالب علموں کو دنیا کی تیز رفتاری کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے. اس لیے یہاں سے فارغ التحصیل ڈاکٹرز, لائرز, ایگریکلچرسٹ, انجینئرز, سوشل سائنٹسٹ وغیرہ نہ صرف قوم کی خدمت کرتے ہیں بلکہ ملک کو بھی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. 2004 میں ایک اندازے کے مطابق ملک کی آبادی 149 ملین تھی. ملک کے پبلک سیکٹر میں 45 یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں, جس میں 2003 سے 2004 کے لیے 3,88,668 طالب علم انرول ہوئے. پرائیویٹ سیکٹر میں 30 جامعات ہیں, جن میں 2003 سے 2004 کے لیے انرول طالب علموں کی تعداد 14,410 ہے. ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے وطن عزیز میں صورتحال کے بارے میں جہاں مختلف سوال اٹھتے ہیں, وہیں یہ ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے, کیا ہائر ایجوکیشن کا معیار تسلی بخش ہے؟ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہائر ایجوکیشن دینے والے اداروں میں ویل ایکوپڈ لیبس, لائبریریز, فیلڈ ٹرپس, انٹرنشپ اور ریسرچ ورک کے مواقع اور دیگر سہولیات کا بندوبست طالب علموں کے لیے کیا جاتا ہے. انڈسٹری میں ضرورت تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ افرادی قوت کی ہے, اور یہ ضرورت صرف ہائر ایجوکیشن کے اعلیٰ معیار سے ہی پوری ہو سکتی ہے. جائزہ لیا جائے تو ہمارے ہاں بہت کم اعلیٰ تعلیمی ادارے پیش کیے گئے معیار پر پورے اترتے ہیں. زیادہ تر ادارے ناقص لیب, لائبریریز اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی عدم موجودگی, ریسرچ سے عدم دلچسپی, نصاب کا دور جدید سے ہم آہنگ نہ ہونے جیسے مسائل کی آماج گاہ نظر آئیں گے. گورنمنٹ کی جانب سے یہ تہیہ کیا گیا ہے کہ 2010 میں پاکستانی جامعات میں انرولمنٹ کی تعداد 25 ملین کر دی جائے گی اور مزید اعلیٰ تعلیمی ادارے وجود میں لائے جائیں گے. دور حاضر کی ضرورت صرف جامعات اور ان میں طالب علموں کی تعداد بڑھانے کی نہیں ہے, بلکہ دی جانے والی تعلیم کے معیار کو بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اوپر لانے کی ہے. ویلکم بیک. آپ نے پیکج دیکھا, اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر امین, آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از ریسرچ؟ ریسرچ کے بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں. واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ ایک فنڈامنٹل بیسک سائنس ریسرچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. ہم لوگ ایز اے نیشن اس چیز کو سمجھتے نہیں کہ میتھمیٹکس میں بھی ریسرچ ہوتی ہے, فزکس میں بھی ریسرچ ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں چلو جی میڈیسن کی ریسرچ ہوگی یا سم تھنگ دیٹ وی کین لک انٹو, بٹ بیسک سائنس ریسرچ بیسکلی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار دا نیشن. وہاں سے چلیں گے تو ہم آگے پہنچیں گے. وہ کانسیپٹ ہی ہمارے نیشن میں ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ون ویری نون فگر آف پاکستان, پروفیسر ڈاکٹر اے کیو خان. انہوں نے ریسرچ اسٹیبلشمنٹ کی ہے پاکستان میں ان دا نیوکلیئر فیلڈ. بٹ ویئر واز ہی ایجوکیٹڈ, ویئر ڈیڈ ہی گیٹ ہز ٹریننگ فرام, کہاں سے انہوں نے ریسرچ کا میتھڈالوجی سیکھا؟ دیٹ واز فرام اے فارن کنٹری, وٹ ایور دیٹ کنٹری واز. دین ہی کیم بیک ہیئر. ٹھیک ہے, آج کل ان کا اتنا زیادہ میرے خیال سے نیم از ناٹ ریکگنائز سو مچ, بٹ اسٹل ہی ہیز ڈن اے گریٹ ورک ان دا ریسرچ آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی. ریسرچ کی بات ہو رہی تو آبویسلی پی ایچ ڈی ریسرچرز ہوتے ہیں جو لیٹر آن دے بیکم پی ایچ ڈی ڈاکٹرز. پاکستان میں ڈاکٹر مختار نے پہلے مینشن کیا دیر از ویری ویری فیو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز. اور اگر آپ اسی فگر کو, آپ نے شاید 1700 بتایا, اف یو کمپیئر دس ود انڈیا, آلدو اٹس اے بگر کنٹری, اٹس اس کی پاپولیشن ہم سے